بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کرام کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاد بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو النیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ ذرا، 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادری بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اونٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا۔ زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے
بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ اللہ اکبر! جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکے۔ استغفر اللہ! ناک، کان اور دیگر اعضاء جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے فی البدیہہ اشعار کہے: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مد مہیا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اثاثہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی! حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی: اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کا انتظار کرو، تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنے تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلہ سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی، یعنی کہ کسی کا جسم نہیں کاٹنا، نہ کسی کو اذیت دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر بھی مرہم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو
सातों आसमानों पर और जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह व असदुर्रसूल लिख दिया गया है। हज़रत हमज़ा की बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से उहद की तरफ रवाना हुई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मसलाशुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीक़ों से मुतनफ़िर हूँ। मैं न बैन करूँगी न गिरेबान फाड़ूँगी। चुनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब अज़ीज़ भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आँखों से अश्कों का सेल रवां जारी हो गया, मगर ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई, तू इसे कबूल फरमा ले। इसके बाद हज़रत सफ़िया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। हज़रत हमज़ा के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफ़न पहनाकर जनाजा के लिए सफ़ों को सामने रख दिया गया। हज़रत सफ़िया ने जाते हुए ज़ुबैर को 2 चादरें दी थीं और फरमाया था, अपने मामू को इनमें दफना देना। हज़रत ज़ुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे, जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफना दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शोहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत हमज़ा का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हज़रत हमज़ा के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में पढ़ी जाती। इस तरह हज़रत हमज़ा का जनाजा 70 मरतबा पढ़ा गया। सहाबा को इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक कब्र में दफन किया गया।